اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی قدر، شہادت کے اوپر ہم ایک سیریز وائز نشست منعقد کر رہے ہیں۔ آج کی اس تیسری نشست میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم شہادت کے رتبے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سامعین ذی قدر، شہادت ایک عظیم رتبہ ہے جو کہ اللہ تعالی کے انعام سے، کرم سے قسمت والوں کو ملتا ہے۔ شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو تیسرے درجے پہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا۔ اور یہ خاص انعام یافتہ لوگ کون کون ہیں؟ جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ سامعین ذی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے انعام یافتہ بندوں کی جو ترتیب بتائی ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے شہداء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیسرے درجے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اتنا خاص کرم فرمایا اللہ رب العزت نے شہداء کے اوپر، اور یہ انتہائی خاص قسم کی عزت ہے جو اللہ تعالی نے بخشی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص شہید ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی روح ابھی قفس عنصری سے پرواز نہیں کی ہوتی، تو اسے جنت میں وہ مقام جو اس کو ملے گا وہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی کی تجلیوں کا ملاحظہ کروا لیا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جو شخص اپنی جان آفریں کے سپرد کرتا ہے تو وہ کیوں کر انعام یافتہ نہیں ہوگا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وہ رزق کیا ہے؟ رزق جنتوں کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت شہداء کو دیتے ہیں، اپنے قرب خاص کی وہ تجلیات ہیں جو اللہ رب العزت ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو شہداء شہادت کے بعد اللہ رب العزت کے قرب خاص کی تجلیوں میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو زندہ قرار دیا ہے اور انہیں رزق دیے جانے کا ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران کی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر شاداں رہتے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ کی جو ان کو حیات، زندگی مل جاتی ہے، اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا رکھی ہیں، وہ اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے مل نہ سکے، یعنی جو لوگ ابھی ان کے اہل و عیال میں، احباب میں ابھی زندہ ہیں، جب ان کے حالات اور واقعات وہ وہاں سے ملاحظہ کرتے ہیں
اور ان کو جب اللہ رب العزت کی اطاعت پر دیکھتے ہیں تو وہ ان سے بھی خوش ہوتے ہیں. الا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے. ظاہر بات ہے جو شخص اللہ رب العزت کے قرب خاص میں جگہ پاتا ہے وہ کیوں کر خوف زدہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے. اسی اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مزید تشریح کی ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں. بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کا فضل جو تمام انسانیت کی پوری زندگی کا مقصود ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں رضائے الہی چاہیے. رضائے الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا کسی شخص سے. تو اس کا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرواتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے تجلیات قرب عطا کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. یعنی وہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ جو شہادت قبول کرتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ ایمان کی حالت میں قربان کرتے ہیں. ان کی نیت میں ریاکاری یا اپنے آپ کو عزت دلوانے کا خیال شبہ شائبہ تک نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت ان کو شہداء کے شہید کو اس اعلیٰ مقام کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے.